أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ نیتی خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ماہ مبارک کی 14ویں سحری ہے۔ ایک اور روزہ، ایک اور سحر میرے رب نے ہمیں اپنی بخشش کے لیے عطا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں نواز رہے ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، اور یہ رحمتوں کا مہینہ اب نصف پر آ گیا اور اب یہ اینڈ کی جانب رواں ہے۔ ناظرین، یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ، اس کی شروع سے ہم پہلے روزے سے اس کی پہلی سحری سے اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ مہینہ اب سے کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے۔ شروع میں ہم نے جشن منا رہے تھے، آمد رمضان، استقبال رمضان کے ہم نعرے لگا رہے تھے اور استقبال کر رہے تھے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے ماہ مبارک نصف پر آ گیا۔ ناظرین، کتنے خوش قسمت ہم لوگ ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ابھی ہم یقیناً جب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ سحری کے دسترخوان پر ہوں گے، بعض لوگ سحری میں کچن میں سحریاں بنا رہے ہوں گے، بعض دسترخوان پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، تو کچھ بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہم اس پورے سنیریو میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اپنی ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اپنا بندہ مومن بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بن مانگے ایمان کی نعمت سے نوازا اور ہدایت کا سر چشمہ عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی تمام تعلیمات سے آگاہ کر دیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے آگاہ کر دیا، قرآن مجید میں زندگی جینے کا سلیقہ بتا دیا، سنت نبوی میں آخرت اور دنیا کو کس طرح سنوارنا ہے بتا دیا گیا ہے، اور ہم مسلمان اچھا وہی ہے
جو ان پر عمل کر کے، ان تعلیمات پر عمل کر کر صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا فرد بنے اور اللہ رب العزت کا بندہ بن کر اپنی پوری زندگی گزارے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان جب جائے تو یہ روزانہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو دکھ انسان کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو دو انعام ضرور ملتے ہیں۔ ایک تو انعام اس کو اللہ کی بخشش مل جاتی ہے، اور دوسرا انعام جب رمضان مبارک میں بندہ مومن یا بندہ مومنہ جب اس میں عبادت کرتی ہے اور اس میں اللہ رب العزت کے قریب ہوتی ہے، اور جب برائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، نیکیوں کی طرف چلے جاتا ہے اللہ کے بندے، تو اللہ رب العزت پھر ان کے دل میں وہ عادت، ان کے اندر وہ عادت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ عام دنوں میں بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس جتنا بھی رمضان مبارک کے دن بچ گئے ہیں، اس کو ہم خلوص کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور ایمان کے جذبے کے ساتھ اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں، اور اسپیشلی اس ماہ مبارک کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ آخری عشر میں ہم دیکھتے ہیں بعض اکابرین امت اس بارے میں بتاتے بھی ہیں کہ آخری عشر میں جو سب سے اہم راتیں ہوتی ہیں، جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب جو ہوتی ہیں 5 طاق راتیں، ان کی بڑی فضیلت ہیں، اور اس میں سے کوئی ایک شب قدر ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ اس میں لوگ عبادت کی بجائے مارکیٹوں میں رش لگا دیتے ہیں، اور لوگ مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں، عید کی تیاری کرنے میں نکل جاتے ہیں، جو کہ اس رات کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے اس کو بھول دیتے ہیں۔ آخری عشرہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، اس میں اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جب بندہ مومن اللہ کا مہمان بن کر اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈالتا ہے 10 دن 9 دن کے لیے، جتنے دن کا چاند ہوتا ہے، 29 دن کا ہو تو 9 دن، اور 30 دن کا ہو تو 10 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے، جو کہ سنت بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں شب سے اپنا اعتکاف کیا تھا، اور 20 دن کا وہ اعتکاف تھا جب آپ نے کیا، اور وہ آخری سال تھا۔ تو یہ اعتکاف کی بھی بڑی مبارک عبادت ہے، جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادتوں کو خلوص کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ ہم ان عبادت کو سر انجام دیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں اور اس کی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ اللہ ہے جس کے قبضے قدرت میں میری اور ہم سب کی جانیں ہیں۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو ذرا نظر میں رکھیں کہ جب بھی ہم عبادت کے لیے مسجد جائیں تو بھول جائیں دنیاوی زندگی کو، اور ذوق اور شوق کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اپنی جتنا بھی وقت ہو وہ گزاریں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواں امل صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں۔ شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس
پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودہ نہ فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تنبیہ ہے دولانی، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ اللہ پاک نے آپ کی آواز کو بڑا پیارا بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام نعت خواں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کی زبان میں ہی خود نوراریت پیدا کی ہوئی ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا کمال نہیں ہے، یہ جو کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جس ہستی کے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا کمال ہے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا آپ سے عبادت کی کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور نفس آج ہم اپنی 14ویں سحر کرنے جا رہے ہیں، اور 14واں روزہ اب سے کچھ دیر بعد ہمارا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان جتنا چلا گیا ہے ہم اور جتنا باقی ہے ہم اس کی قدر و قیمت جان کر اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں۔ تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تکبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ ناظرین، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے یہ سحری کے دسترخوان سجا دیے گئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے افطار کے دسترخوان سجا دیے گئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سروں پر چھت قائم ہے۔ لیکن اس خطے میں ایک قوم ایسی بھی ہے، ایک ملک ایسا بھی ہے، ایک شہر ایسا بھی ہے جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اس شہر پہ ظلم اور بربریت اور جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس قوم کو روندا جا رہا ہے، اس قوم کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، انسانیت کو مارا جا رہا ہے، اور انسانیت کے علم بردار اس بربریت، اس ظلم و ستم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو اقوام متحدہ اپنے آپ کو اس انسانیت کا علم بردار کہتا ہے، امن کا جھنڈا کہتا ہے، آج وہ اسرائیل کی بربریت، امریکہ کی بربریت کے سامنے جھک گیا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، وہ حقوق اسرائیل کو چلے گئے۔ ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، وہ انسانیت اسرائیل کو چلے گئی، اور غزہ کے مسلمانوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، مسلمان مر رہے ہیں، مائیں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے،
کچھ ویڈیوز ظاہر ہم جا نہیں سکتے، ہم نے کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جو بچوں کے کسی کے بچے کا یہاں سے سر کٹا ہوا ہے، کسی کا بارود کی وجہ سے پورا منہ خراب ہے، اور ننھے ننھے ہاتھ کے بچے ہیں، اور ایک عجیب ہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ظلم جہاں پہ ختم ہوتی ہے اسرائیل کی، وہاں سے ظلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ امریکہ کی جہاں بربریت ختم ہوتی ہے، بربریت جہاں ختم ہوتی ہے، امریکہ کی بربریت کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور آج میں بات کرنا چاہوں گا، آج پورا عالم اسلام خاموش بدھ بن کر بیٹھا ہوا ہے، جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی کی مثال ایسے ہے کہ جسم میں کسی ایک وجود کو خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ آ جائے، اس کے وجود میں کوئی خروش لگ جائے، پورا جسم بیدار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ مسلمان کی دوسرے مسلمان کی مثال ایسی ہے، اور آج پورا عالم اسلام خاموش بدھ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں قطر کو، میں سلام پیش کرتا ہوں ایران کو، جتنے بھی لوگ اس ثالثی میں اور حماس کی جو مجاہدین اسلام کی مدد کے لیے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کوششیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن ہاں، ہمارا بھی کردار ہے کچھ، ہم بھی اسلامی مملکت کے علم بردار ہیں، ہم بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ کے علم بردار ہیں، ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا۔ دنیا میں دو ملک، میں تو اسرائیل کو ملک کہتا ہی نہیں، اور نہ ہی میرے ملک کا قانون اور میرا آئین مانتا ہے اس کو اپنا ملک، لیکن یہ واحد دنیا میں ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا، کسی مذہب کے نام پہ بنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا کردار بڑا اہم تھا، جو کہ ہم بدھ بن کے خاموش بن کے بیٹھ گئے۔ ہمارے ان نوجوانوں کا کردار بڑا اہم تھا، ہم روزانہ روز اول سے، ہم پہلی سحری سے، پہلی افطار سے اس پر آواز اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارا کردار اہم تھا، اس نوجوان کا کردار اہم تھا، سوشل میڈیا کا کردار اہم تھا، اور ہم کن کاموں میں لگ گئے؟ اس قوم کو تقسیم کر دیا گیا، ہم تقسیم ہو گئے فرقہ واریت میں، ہم تقسیم ہو گئے سندھی، مہاجر، بلوچی، پٹھان قومیت کے نام پر۔ ہم یہ بھول ہی گئے کہ ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک کردار ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم یہ بھول گئے اور ہم ان فضول چکروں میں پڑ گئے، اور ہمارا مسلمان مر رہا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے، بچوں کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، مائیں کی گودیں اچڑ رہی ہیں، ماؤں کی گودیں اچڑ رہی ہیں، اور بہنوں کے بھائیوں کو ایسی بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھی، یہ اسرائیل ہر ماہ مبارک میں کرتا تھا کہ مسجد اقصی پہ حملہ کرتا تھا، جب 27ویں شب آتی تھی اس میں جب لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اس میں اسرائیل کی فوج حملہ کرتی تھی، اور خواتین کا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ میں جب بات کر رہا ہوں انسانیت کے علم برداروں کی، وہ انسانیت کے علم بردار کی بربریت دکھ جاتی تھی، اور کس بے دردی سے ماؤں بہنوں کے پاؤں پہ، کمروں پہ ڈنڈے مارے جاتے تھے، بالوں کی چوٹیوں سے کھینچ کے اس کو گھسیٹا جاتا تھا۔ یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ قوم انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے ایک بار پھر اس مرد مجاہد کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، کہ ایک بار پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، ایک بار پھر سے ہم مسجد اقصی کو فتح ہوتے ہوئے دیکھیں، اور وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے، وہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے، اور قبلہ اول جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا، وہیں پر یہ آج خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ ہمارا اس میں کردار بہت اہم کرتا ہے۔ جب یہ جنگ چھڑی، طوفان الاقصی شروعات ہوا اس جنگ کا، تو علماء اکرام کا متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری ہوا کہ ہم سب، تمام عالم اسلام اس وقت حالت جہاد میں، حالت جنگ میں ہے، اور جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ سرحدوں پہ جا کے ہم لڑیں۔ جس طریقے سے اسرائیل اور اس کے اہل کار کو نقصان پہنچے، اس پہ ہمارا کردار بنتا کہ ہم اس چیز پہ عمل کریں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا کردار ہو، چاہے وہ بائیکاٹ کا کردار ہو، دیگر چیزوں کا، یا پھر وہ قلم کا کردار ہو،
چاہے وہ میڈیا کا کردار ہو، جس چیز سے اسرائیل اور اس کے اہل کار کو نقصان پہنچے وہ سب جہاد ہے۔ یہ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے۔ آج 14ویں روزے کی سحری ہے، اب 14ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ماہ مبارک میں رہ کر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس میں رہ کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کن صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ہم شمر کے ساتھ کہ اس صف میں تو نہیں کھڑے ہوئے، کہیں ہم یزیدی فوج میں تو نہیں کھڑے کہ وہ لوگ بھی تو تھے نا، اور آج ہم لوگ بھی ہیں۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی کا، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی 4 آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمان مر رہا ہے اور ہمارا کردار بہت اہم ہے۔ اگر آج ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو خدا کی قسم میدان حشر میں جب حشر کا میدان لگے گا اور اس وقت کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے سوال کر لیں کہ تمہارا مسلمان غزہ میں مر رہا تھا، تمہارے مسلمان بہنوں کی عزتوں کو نچھاور کیا جاتا، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اور کہیں تم نہ کہہ دو، کہیں ہم نہ کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہم تو بھوت بن کر بیٹھے ہوئے تھے، کہ یا رسول اللہ ہم نے تو کوئی آواز بلند نہیں کی، بلکہ ہمارا کردار بنتا ہے امام حسین جیسا کہ حق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیا، اپنے خاندانوں کی طرح قربانی، اپنے خاندانوں کی قربانی دے دی، اپنی خاندان کی قربانی دے دی، اپنی اہل اولاد کی قربانی دے دی، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہمارا کردار یہ بنتا ہے، ہمارا کردار صحابہ اکرام جیسا بنتا ہے کہ ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی اور حق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمارا کردار یہ بنتا ہے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کن صفوں میں کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طوفان الاقصی حماس کی بہت بڑی بے وقوفی تھی، تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو قابض اسرائیل فلسطین پر قبضہ کیا، بے دردی سے ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو مارا، ان کی عزتوں کو نچھاور کیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا، معصوم بچوں کو مارا گیا اور مارا جا رہا ہے، تو پھر یہ تو پھر وہ سب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی بے وقوفی تھی، یہ بھی پاگل پن تھا، اور ہم کن صفوں میں کھڑے ہیں یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی بہت، مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ ہم فیصلہ کریں گے آج کہ ہم کن صفوں میں کھڑے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے آج کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم فیصلہ کریں گے آج کہ آج سے ہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے تو ہم سب سے پہلے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے مانگیں گے۔ آج فیصلہ کریں گے، آج فیصلے کا دن ہے۔ اللہ حافظ۔